آج ہمارا موضوع ہے چغلی کھانے والا۔ تو اس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا ہے، آج اس کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آپ اپنا دھیان کتاب کی طرف دیں اور صفحہ نمبر 66 نکالیں۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ چغل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے، اگر آپ نے تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ کسان کی بیوی چغل خور کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو، ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمی کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی۔ چغل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ جب چغل خور نے یہ جان لیا کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ چغل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ چغل خور نے کہا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ چغل خور فوراً بولا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ وہ یہ بات سن کر لال بھگوکا ہو گئے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، پچھلے حصے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک کسان تھا مگر وہ چغل خور تھا۔ اس عیب کی وجہ سے اس کو کوئی نوکر نہیں رکھتا تھا، تو پھر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا، ایک دوسرے گاؤں میں گیا۔ وہاں ایک شخص نے اس کو اپنے پاس نوکر رکھا۔ کسان نے ایک شرط رکھی کہ مجھے 6 مہینے کے بعد ایک بار چغلی کھانے کی اجازت ہو۔ تو کسان نے اس کی شرط قبول کر لی، مالک نے شرط قبول کر لی اور اس کسان کو اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ تو جب 6 مہینے گزرے تو اس کو وہ عادت اپنی جو پڑی ہوئی تھی وہ پورا کرنے کی فکر ہوئی۔ تو ایک روز کسان جو تھا وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس کی بیوی گھر میں اکیلی تھی۔ تو یہ شخص نوکر جو تھا یہ اس کے پاس گیا اور اس کو کہا، جھوٹ بات بنائی کہ تمہارا خاوند جو ہے، کسان جو ہے، وہ تو کوڑی ہو گیا۔ کوڑی کہتے ہیں جسامی کوڑ کا مرض۔ تو وہ حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ تو اس نوکر نے کہا کہ جو کوڑی ہوتا ہے اس کا جسم جو ہے وہ نمکین ہوتا ہے، آپ جا کر اس کے جسم کو چاٹو۔ اس نے کہا یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ کہا جب کل دوپہر کو تم کھانا لے کر وہاں جاؤ گی تو وہاں جا کر تم اس کا ہاتھ پکڑنا اور اس کا ہاتھ کو چاٹنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس کو یہ بات بولی اس نے، پھر چلا گیا نوکر کھیت پر کسان کے پاس۔ تو کسان کو کہا کہ بات نہیں سن رہے ہو؟ اس نے کہا کیا بات؟ کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ تو وہ حیران ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ پاگل ہو گئی ہے؟ وہ انسان کو کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے، کش کاٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے کہا آج تک تو وہ صحیح تھی، آج کیسے وہ پاگل ہو گئی؟
اس نے کہا کل جب وہ یہاں آئے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب پہلے تو کسان کی بیوی کو اس نے تیار کیا جھوٹ بنا کر کہ تیرا خاوند کوڑی ہو گیا ہے، اس کو یہ بتایا کہ وہ تم اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چاٹنا، اس کو جا کر یہ بتایا کہ بیوی پاگل ہو گئی ہے، وہ کاٹتی ہے، وہ کھاتی ہے انسانوں کو، تو اس کو بھی وقت دے دیا۔ پھر اس کے بعد اس کسان کے سالوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے بڑا آرام کرتے ہو، لیکن تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز پیٹتا ہے۔ تو وہ لال ببو کا ہو گئے غصے سے، لال ببو کا ہونا نہایت سرخ ہونا، غصے سے چہرہ سرخ ہونا، تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہ آج تک تو ہماری بہن نے کبھی شکایت نہیں کی۔ تو اس نے کہا، اس نوکر نے کہا، اس چغل خور نے کہا کہ وہ آج تک تم سے شرماتی رہی، لیکن اسے روز پٹائی ہوتی ہے، کسان اس کو کھیتوں پر میں جب وہ کھانا دے کر جاتی ہے تو اس کی پٹائی کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس نے چغل خور نے کہا کہ تم کل دوپہر کے وقت وہاں جا کر کھیتوں میں چھپ جانا اور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو اب چغل خور نے کہاں سے شروعات کی؟ پہلے کسان کی بیوی کو تیار کیا جھوٹ سے کہ تیرا خاوند کوڑی ہو گیا ہے، حالانکہ وہ تھا نہیں۔ پھر اس کو طریقہ بھی بتایا کہ تم کیسے جا کر اس کا ہاتھ چاٹو گی، ہاتھ پکڑو گی۔ پھر کسان کو کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، اب اس کو بھی طریقہ بتایا کہ جب وہ آئے گی تو تم دیکھ لینا۔ پھر کسان کے سالوں کے پاس گئے تو ان کو بھی طریقہ بھی بتا دیا، پہلے تو جھوٹ بولا ان کو، جھوٹ کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ کل جب وہاں فلاں وقت جاؤ تو وہاں جا کر تم چھپ کر کے بیٹھ جانا۔ تو پیارے بچوں، اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم دوسرے لیسن میں پڑھیں گے کہ کیسے چغل خور جھوٹ بنا کر، جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، بڑے بڑے غلط کام کرواتا ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے آخر پر، یہ ہم انشاءاللہ دوسرے لیسن میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔